بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الكتاب الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات عزیز احباب، یقیناً جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ زندگی کے بڑے ہی سعادت مند پر رونق ایام ہیں، جن میں اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی اپنے بھولے ہوئے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نافرمان بندے، باغی بندے آ جائیں، میں نے جہنم کے سارے دروازے ہی بند کر دیے ہیں اور میں نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معافی کا ٹکٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسے خوش نصیب لوگ دنیا کے اندر چلتے پھرتے انسان اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ رمضان المبارک میرے اور آپ کے لیے ایک ورکشاپ کی مانند ہے۔ اگر ہماری کار وغیرہ خراب ہو جائے، ہم اسے ورکشاپ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ صحیح طرح گاڑی چلتی رہے، کوئی پریشانی نہ بنے۔ کہیں سفر کے اندر جاتے ہوئے کہیں جا کے یہ گاڑی رک نہ جائے۔ ہم ایک دنیا کی گاڑی کا اتنا اہتمام کرتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں، اگرچہ گاڑی بالکل بھی ٹھیک ہو، ہم لمبے سفر سے پہلے ایک دفعہ اپنی دل کی تسلی کے لیے چیک ضرور کر لیتے ہیں کوئی اس کے اندر کوئی فالٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں راستے کے اندر پریشانی بنے۔ رمضان المبارک بھی میرے اور آپ کے لیے ایک ورکشاپ سے کہیں کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کے اندر اپنے بندوں کو اس ورکشاپ میں لا کے صبح اور شام سے انسان کو بھوکا رکھ کے اللہ اذیت اور تکلیف نہیں دینا چاہتے، بلکہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک ہمیں زندگی کے اصل مقصد کی طرف لے کے آتا ہے کہ اصل مقصد ہے کہ ہم زیادہ تر
اپنی راتوں کو جہاں پہ فحاشی پہ گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر یہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو رکھ کے ایسی ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے، جو بندہ بھی اس رات کو پا لیتا ہے اسے میں 83 سال کی نیکیوں کا انبار عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ خوش نصیب بندے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اور جن کو تڑپ ہے کہ ہم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ ہم اس رمضان المبارک کے اندر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان المبارک کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری کوئی رکعت بھی ایسی نہ ہو جو تکبیر اولیٰ کے بغیر ہو۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ نفلی نماز تراویح کا بھی ہم اس قدر اہتمام کرتے ہیں، یار کوئی رکعت رہ نہ جائے، کہیں ہم پیچھے رہ نہ جائیں۔ جہاں پہ فجر کے وقت انسانوں کے لیے، جوانوں کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہاں فجر سے گھنٹہ پہلے اٹھ کے بیٹھ کے سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام نظام کو، یہ مہینے کی یہ پوری ورکشاپ کو بنا کے میرے اور آپ کو زندگی کا اصل مقصد سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ آج اپنی زندگی کے اصل مقصد کو نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ اگر انہی ایام کے اندر آ کے ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہ پیدا ہوا تو کب پیدا ہوگا؟ اگر انہی ایام کے اندر آ کے ہمیں اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، اللہ تعالیٰ نے شریر جنوں کو جکڑ دیے، تمام انسان کو نقصانات پہنچانے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر کے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت روزانہ پکارتی ہے کہ کون سے ایسے خوش نصیب بندے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو رمضان المبارک کی اصلیت کو پہچان کے، رمضان کے مقصد کو پہچان کے اپنی زندگی کے مشن کو بنا لیتے ہیں۔ صرف فرضی طور پہ رمضان نہیں گزارتے کہ فرضی طور پہ رمضان المبارک کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا اور پھر سارا سال جو ہے وہ مسجد کی طرف آنا نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کے اندر پورے ماہ کے روزے رکھ لینے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرنا۔ یہ رمضان اس لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے یار اگر تم ایک ماہ کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہو تو ایام 20 کے روزے رکھنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر رمضان المبارک کے اندر آ کے ہمارے کاروبار میں ہماری سوچ سے زیادہ برکت آ جاتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم سب گھر والے نیک اعمال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم نوازی اس قدر فرما دیتے ہیں۔ اور روزے کا سب سے بڑا سبق جو روزہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، اپنے منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، دوسرے بندے کو نہیں پتا کہ منہ کے اندر اس نے کلی کے ذریعے کتنا پانی ڈالا ہے، اس کے منہ کے اندر کتنا پانی موجود ہے۔ یہ اندر بھی کچھ لے جا سکتا ہے لیکن ڈرتا ہے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں پانی اندر گھونٹ لے کے گیا تو میرا روزہ تلف ہو جائے گا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا، میری عبادت خراب ہو جائے گی۔ بندہ ایک گھونٹ تک اپنے حلق کے اندر اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں پہ زبان چٹیل بن جاتی ہے، زبان پیاس کے ساتھ سفید ہو جاتی ہے، زبان پانی مانگتی ہے، جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ گھر کے اندر، فریج کے اندر تمام قسم کے فروٹ بھی موجود ہوتے ہیں، تمام قسم کے مشروبات بھی موجود ہوتے ہیں، فریج کھول کے تو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اٹھا کے پھل کو اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صرف یہی یقین روزہ پیدا کرتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں، کس طرح پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں اس بندے کو۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کچھ کھا نہیں سکتا، میں کچھ پی نہیں سکتا۔ اگر یہی نظریہ ہر وقت اور پورا سال بنا رہے، بندہ قرآن کے قریب نہیں جاتا۔ ایک صحابی آئے اور فرمایا اللہ کے نبی جی مجھے کوئی وصیت کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں جس پہ میں عمل کروں۔ فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پہ بھی ہو تو تم اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لے۔
اپنی تنہائی کے اندر ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر بندہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر بندہ اپنا کاروبار کر رہا ہو تو پھر بندہ بے ایمانی نہیں کرتا، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ اپنے تمام ذریعہ معاش اور دنیا کے کام کر رہا ہو تو بے ایمانی نہیں کرتا، حق تلفی کسی کی نہیں کرتا، ظلم اور ستم نہیں کرتا، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ بند کمرے کے اندر، تو اتنے کمروں کے اندر بند کر سکتی ہے لیکن میرے اللہ کی ذات سے تو اوجھل نہیں ہو سکتی۔ قال معاذ اللہ، میرے اللہ تو دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ تو جانتے ہیں کہ میرا یوسف کس طرح۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بدن کو پاکیزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح پاکیزہ کی ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کے اندر ایک سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورت یوسف کے نام سے بیان فرما دیا ہے۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے، بندہ اپنے آپ کو بچائے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا پیغام اور پہلی دعوت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی یہ ہے کہ ہم نے اپنا سارا سال اپنے ذہنوں کے اندر یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اپنے تنہائی کے اندر ہو، اپنے دوستوں کی گپ شپ کے اندر ہو، جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کے لوگوں کا اور آج کے نوجوانوں کا کیا رویہ بن چکا ہے، یقین جانیے دلی طور پہ بڑی افسوس ہوتا ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنے نوجوان ایسے موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک بچا ہوا بمشکل ہے، کوئی بھی بات کرتے ہیں پہلے گالی نکالتے ہیں اور بعد میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان اس لیے نہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ شخص ایسے لوگ موجود ہیں جو صبح روزہ رکھتے ہیں اور شام کو وہ روزہ افطار کر لیتے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز نہیں ملتی، ان کا بھوکا پیاسا رہنا بے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ روزہ صرف نہ کھانے پینے چیز کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ ہر حرام چیز سے روکتا ہے، روزہ جھوٹ سے روکتا ہے، روزہ غیبت سے روکتا ہے، روزہ آنکھ کے اندر حیا پیدا کرتا ہے، کانوں کے اندر سماعت کے آلے کے اندر یہ حیا پیدا کرتا ہے، بے حیائی اور بے آوارگی کی آوازوں کو یہ روکتا ہے روزہ کہ اس کو نہیں سننا، تیرے روزے کے اندر خلل آ جائے گا۔ اگر یہ بندہ کام کرے گا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے نہیں سمجھنا تو ہم نے کب سمجھنا ہے روزے کے مقصد کو؟ روزہ رکھ کے تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے روزے رکھنے کا جب تجارت کر کے اپنی زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولنا ہے؟ کیا فائدہ ہے ایسی بھوک پیاس کا جس کے لیے تم نے نماز نہیں پڑھنی؟ روزہ رکھ کے نمازیں اکٹھی کر لیتے ہیں، نماز کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک تم نے بھوکا گزارنا ہے، بلکہ روزے کا یہ مقصد ہے کہ اس مہینے کے اندر آ کے تمہاری صبح اور شام، تمہارا دن اور رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرنا چاہیے۔ رمضان تو اس لیے، اور رمضان المبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آپ احباب بھی دیکھتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر معمول کے مطابق ہٹ کے رمضان المبارک کے اندر مسجدوں میں رش ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مسلمان صرف رمضان کے مسلمان ہیں؟ کیا ان کے اندر ایک مہینے کے لیے نماز فرض ہوئی تھی کہ ایک مہینے کے لیے انہوں نے مسجد کے اندر آنا ہے، باقی ماہ کے اندر اور باقی زندگی کے اندر ان کے لیے کوئی نمازیں فرض نہیں ہیں؟ آج مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، جو یہ رمضان المبارک کا اختتام ہونے مساجد ٹوٹ کے، مساجد آدھی ہو کے، نمازی آدھے ہو کے وہی نمازی رہ جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہوتے ہیں۔ رمضان انسان کو سدھارنے کے لیے آتا ہے کہ تو نے سارا سال نماز پڑھنی ہے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد گزرنے کے بعد 30 روزے رکھنے کے بعد اگر دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں نے جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، روزے قبول نہیں ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اگر یتیموں کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا مادہ نہیں پیدا ہوا، روزے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر غریبوں کے ساتھ اسی طرح ظلم و ستم اور محتاجوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، روزے رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ روزہ رکھنے کا مقصد ہے انسان اپنی زندگی کو پہچانے اور مساجد کے ساتھ پیار کرے، مساجد سے محبت کرے۔ رمضان المبارک کے اندر نہیں بلکہ سارا سال ہم نے رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہم نے سارا سال مساجد سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ ہم نے اسی طرح مساجد میں آتے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، محبت چیک کریں مساجد کے ساتھ۔ آج ہم اپنا لیول چیک کریں کہ ہمارا لیول مسجد کے ساتھ کیا ہے۔
ایک صحابی ہیں انصاری صحابی ہیں، آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی آپ اس طرح کریں کہ مسجد نبوی کے 7 پلاٹ خالی ہیں، مہربانی کریں کہ ایک پلاٹ مجھے عطا کر دیں، میں دور سے اپنے گھر کے سے چلتا ہوا آتا ہوں، کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں، اللہ کے نبی جی میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں مسجد کا خیال رکھا کروں، میں مسجد کی دیکھ بھال کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج کے فرمایا کہ اس اپنے پیارے کو کہہ دو کہ آپ کا گھر مسجد کے قریب نہیں ہونا چاہیے، آپ کا گھر دور ٹھیک ہے۔ جب اس انصاری صحابی کو کہا گیا تو یہ صحابی رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ آج ہم نے اپنا مکان بنانا ہو، کوئی اپنا گھر تعمیر کرنا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہیں پارک کی سہولت ہے یا نہیں ہے، کہیں فارمیسی کی سہولت ہے یا نہیں ہے، کہیں سکولز کالج یونیورسٹیاں قریب ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک معیار دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبت کرنے والوں کے ہاں کیا حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی میں نے تو اچھی تمنا کی ہے، آپ کہتے ہیں مسجد نبوی کے ساتھ گھر نہیں ہونا چاہیے، میں تو خادم بننا چاہتا ہوں، آپ کا مسجد نبوی کا خادم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ میری اللہ کی طرف سے حکم ہے، جب تم اپنے گھر سے دور سے وضو کر کے چلتا ہوا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تیری چال اتنی زیادہ پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ہر قدم کے بدلے کے اندر ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک نیکی کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی چالیں پسند ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دور سے چلتے ہوئے ہیں، میں ان کے گناہ معاف کروں، یہ اللہ کی محبت ہے اس انصاری صحابی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محدود بات جو ہے یہ تیرے اس جذبے کی وجہ سے یہاں تک نہیں رہے گی، بلکہ قیامت کی دیواروں تک جو بھی مسلمان اس جذبے کے ساتھ مسجد کی طرف چلتا ہوا آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو ایک قدم کے بدلے معاف فرما دیں گے اور ایک نیکی کا اضافہ فرما دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، انہوں نے پہچانا ہے محبت کو۔ اور پوری شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں، میں نہیں جانتا آپ کے دل کے اندر کتنا ایمان موجود ہے، آپ کے دل کے اندر کس کے لیے محبت ہے، کس کے لیے پیار ہے۔ حتیٰ کہ جننے والی ماں بھی نہیں جانتی کہ میرے بیٹے کے ذہن کے اندر کیا چلتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں موجود۔ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں، صرف واحد بندہ وہ ملتا ہے، وہ واحد بندہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھ لو ایسے شخص کو جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ وہ مسجد کے اندر سے دن کے اٹھا کے مسجد کے باہر پھینکتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، تم دے دو اس کے ایمان کی گواہی کہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، وہ بندہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا مومن بندہ ہے۔ اتنی بڑی گارنٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور آج میری اور آپ کی مساجد کے ساتھ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے ہمارا مساجد کے ساتھ، ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کی مسجد کے اندر ضرورت ہو اعلان کیے جاتے ہیں ممبر و محراب سے، یہاں پہ مساجد کے اندر بہترین قسم کے پنکھے دیے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن کی سہولت دی جاتی ہیں، آپ کو امام اچھا دیا جاتا ہے، خطیب اچھا دیا جاتا ہے، آپ کو تمام قسم کی سہولیات دی جاتی ہیں کہ اللہ کے گھر کا کوئی حق بھی نہیں ہے، اپنے بچوں کی فیسیں ادا کر سکتے ہو، اپنے گھر کی بجلی کے بل بھی ادا کر سکتے ہو۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا کہ کہتے کہ اللہ دینا تو نے اپنے خزانے کے اندر سے ہے، دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتے کہ یار میں نے اپنے اوپر ذمہ داری لینی ہے، دینا اللہ نے ہے، جذبہ لینا میرا کام ہے، عطا کرنا تو اس کا کام ہے۔ صرف جذبہ یہ کہے کہ میں نے مساجد کا بل میں نے ادا کرنا ہے۔ جب یہ دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اور پھر بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا، اولاد بھی ویسی ہوتی ہے۔ عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت پیارا واقعہ نقل کی ہے، والدین کے حقوق کے نام سے کتاب، اس کے اندر اسی زمرے کے اندر جو بات بیان کر رہا ہوں، محبت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج نہیں سیکھیں گے تو کبھی سیکھیں گے۔ ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کو سیلری ملتی ہے، وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک اپنے گھر کے لیے خرچ کر دیتا ہے، ایک اپنے کاروبار کے اندر انویسٹ کر دیتا ہے، ایک تیسرا حصہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے گھرانوں کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ اور اس بندے نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ایسا کر کے اپنی والدہ کے نام سے، اپنی اماں جان کے نام سے، پاکستان کے اندر، عرب کے اندر وہ بندہ رہتے، اور پاکستان کے اندر اس نے اپنی امی کے نام سے 100 مسجدیں تعمیر فرما دی ہیں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ایک دن ایک مسجد کے اندر گئے، جا کے وضو کرنے لگے۔ بات اصل یہ ہے
وضو کرنے لگے، سامنے دیکھا کہ ایک کولر موجود ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، لوگ پانی بھر کے لے جا رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے کہ کہیں یہ میری امی کے نام سے کولر ہوتا، آج میری والدہ کو کتنی نیکیاں پہنچتی، کتنے بڑے اجر و ثواب کے یہ مستحق لوگ ہیں۔ فرمانے لگے کہ جب وہ قریب ہوئے تو دیکھا کہ نام عبداللہ لکھا ہوا ہے اوپر، تو دیکھ کے حیران ہو گئے اور گئے مسجد کے امام سے جا کے پوچھا کہ یہ عبداللہ نامی شخص کون ہے؟ فرمایا وہ تو شخص آپ ہیں۔ فرمایا میں نے یہ کولر لگوایا نہیں ہے، یہ کولر لگا کہاں ہے یہاں سے؟ فرمایا کہ آپ کے بیٹے نے ہمیں پیسے دیے تھے، ہم کولر لا کے ہم نے یہاں پہ رکھا ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا تم نے میرے نام سے کدھر کوئی کام کیے، کوئی نیک کام کیے؟ فرمانے لگے ہاں ابا جان میں نے ایک کام کیا ہے، مسجد کے اندر جو ہے وہ میں نے کولر لگوایا ہے آپ کے نام کے اوپر۔ ابا کہنے لگے کہ آپ کہاں سے اتنی رقم لے کے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ابا جان آپ روزانہ سکول جاتے ہوئے مجھے جو خرچی دیتے تھے، جس طرح آپ اس کو 3 حصے اپنی سیلری کو تقسیم کرتے تھے، میں بھی اسی طرح اپنی خرچی کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے میں نے اتنے پیسے جمع کروا کے، اگر آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کر سکتے ہیں، کیا میں اپنے باپ سے جو اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں اپنے باپ کے لیے ایک کولر بھی نہیں لگوا سکتا؟ یہ بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے مساجد کے ساتھ محبت کرنے کا۔ باپ کو دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کرتا ہے، اگر باپ اچھے کام کی طرف آئے نہ، اولادیں کہاں آئیں گی اچھے کام کی طرف؟ لوگوں یہ بات یاد رکھو، مساجد دین اسلام کے قلعے، ان کو ہمیشہ آباد رکھنے، صرف رمضان المبارک کے اندر نہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ مہمان ہے، ہمیں ادب سکھاتا ہے مساجد کے ساتھ تعلق کو اور رابطے کو ختم نہیں کرنا، ہمیشہ مساجد کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آتے تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسا ماجرا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے کہ میری آنکھوں سے اس لیے آنسو نکلتے ہیں کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی دربار کے اندر جا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکل جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت کو اپنایا ہے۔ اگر آج یہ میں اور محبت نہیں اپنائیں گے تو کب اپنائیں گے؟ آج ہم مساجد کو مضبوط نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ جب موت کا پیغام آ جانا ہے، تیری کوٹھیاں، یہ تیری بلڈنگیں، تیرا بینک بیلنس، یہ تمام قسم کے تیرے مال و دولت ڈھیر ہو کے رہ جائیں گے، یہ تمام ڈاکٹر تیرے ہاتھوں کے اندر، تیرے ہاتھ کے اندر نبض پکڑی رہ جائے گی، تجھے ایک صرف سفید لباس کے اندر، تجھے کفن کے اندر لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے اب تو بتا، اگر تو ساری زندگی میری نافرمانی کرتا ہوا ہے، دنیا کے اندر تو نے میری کوئی فرما برداری بھی نہیں کی، جس طرح میں دنیا کے جانوروں کو روڑیوں کے اوپر ذلیل کر دیتا ہوں، جس طرح میں کئی انسانوں کو بھی ذلیل کر دیتا ہوں فرعون کی صورت کے اندر، جس طرح تو نے میری نافرمانی کی ہے، اگر میں تجھے اپنی قبر کے اندر اگر 2 گز کے اندر جگہ نہ دوں تو بتا تو کیا کر سکتا ہے؟ اگر آج نہیں ہم نے یہ سمجھنا تو کب سمجھنا ہے؟ اجر رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر ہمیں نے اپنی قبر کی تیاری، ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تجھے سفید قسم کا لباس دیے، تجھے دولہا بنایا، تیری میت کو آ کے رکھ کے جنازہ پڑھوائے اور تجھے قبر میں آسان طریقے کے ساتھ اتارا گیا اور پھر تیرا حساب و کتاب شروع ہوا ہے۔ اب بتا بندے، لوگ تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پردے کو ہٹاتے ہیں، کفن کو ہٹا کے تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بتا کہ تو اب چہرہ دکھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ تو نے تو میری مساجد کے ساتھ تو نے محبت ہی نہیں کی، تو نے پیار ہی نہیں کیا۔ تو نے مساجد کے ساتھ اگر محبت کی ہوتی، پیار کیا ہوتا، جن لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، یقین جانیے مرتے وقت ان کی زبان کے اندر سے کلمہ جاری ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے بیڈ ریسٹ پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن زبان سے کلمہ جاری ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر سے روح پرواز کر جاتی ہے، اور کئی ایسے بھی بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے وہی گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے زمانے کے اندر کہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ کریں، اپنے زبان کا غلط استعمال مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ زبان کا لوتھڑا دیا ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنے 2 ٹانگوں کے درمیان ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دے اور اپنی زبان کی ضمانت دے دے۔ بندہ اپنی زبان سے
جھوٹی بات نہ کہے۔ اللہ تو نے یہ زبان دی ہے، تیری تسبیحات کے لیے چلے اللہ یہ زبان، اللہ تیری نافرمانی کے لیے یہ زبان نہ چلے، اللہ تیرے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یہ زبان چلے، تیری محبت کے لیے اور تیرے پیار کے لیے یہ زبان چلے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس زبان کو شل کر دے، یقین مانیے دنیا کائنات کی کوئی چیز اور کوئی میڈیسن جو ہے اس زبان کی گویائی کو واپس نہیں لا سکتے۔ رمضان کی قدر کریں، اس زبان کو پہ جو اللہ تعالیٰ نے تالا لگا کے سکھانا چاہے، بندو جھوٹی بات نہیں کہنی، اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اگر آج ہم یہ بات نہ سیکھیں تو یار کب سیکھیں گے؟ ہم کتنے خطبات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، اگر ہمیں آج بھی یہ جذبہ اور شوق پیدا نہیں ہوا تو کب پیدا ہوگا؟ دنیا کا جو مرضی امتحان ہو، ہم اس امتحان کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس نصاب کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس وقت پیپر گاہ میں جا کے، امتحان گاہ میں جا کے ہم اپنے ایگزام کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتے، پیپر پہ ہم حل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو کتاب کو پڑھ نہ لیں۔ صرف یہی واحد کتاب قرآن مجید ہی باقی رہ گئی تھی جس کو ہم نے پڑھنے سے ہم عاری ہو گئے ہیں۔ جو قیامت والے دن سب سے بڑا امتحان لگنا ہے، جو سب سے بڑا امتحان ہونا ہے، آج بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے یہ رمضان المبارک کے 24 ایام میرے اور آپ کے لیے بڑی غنیمت کے حامل تھے کہ ہم اس کے اندر آ کے ہم اس قرآن مجید کو پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں یار قرآن کہتا کیا ہے، قرآن زندگی کیسی ہماری بنوانی چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیسی محبت سکھلوانا چاہتا ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا، آج کتنے شخص ایسے موجود ہیں جنہوں نے الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک کوئی ایک ایسی آیت ہو جو انہوں نے آ کے سیکھی ہو کہ یہ آیت کہتی کیا ہے۔ صرف جمعے سن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف قرآن مجید کو ختم کر لینا قرآن یہ رمضان کا نام نہیں ہے، یہ انسانیت کا نام نہیں ہے، بلکہ پڑھنا قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کیسی زندگی بنوانا چاہتا ہے، اصل مشن پہ آنا یہ کام ہے۔ آج ہم اپنے اصل مشن سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے اصل مشن کو پہچانیں۔ میرا اور آپ کا اصل مشن کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ کو راضی کرنا ہے پھر دنیا کے لیے کیا چیزیں ہیں، دنیا کی حیثیت کیا حیثیت ہے دنیا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر وہ چٹائی کے نشانات بن چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے کہ کیوں نہ رہوں کہ کیس و کسرا کے لوگ جو ہیں وہ بہترین بستر پہ سوتے ہیں اور ہمارا نبی اس پتلی چٹائیوں کے اوپر سوتا ہے، ان کے کمر کے اندر نشانات بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عمر یہ بات تجھے پریشان کرتی ہے، اللہ نے دنیا ان کے لیے رکھی ہے اور آخرت کے اندر محل اور آخرت کے اندر انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے، یہ مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، یہ بینک بیلنس کی کیا حیثیت ہے؟ انسان کو سب سے بڑی گمراہی کی طرف لے جانے والا یہ مال و دولت اللہ کی محبت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرنا، کمی آ جائے گی۔ اللہ کے راستے کے اندر دو گے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یار میں کہتا ہوں دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، میرے محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوا کلمہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو دیکھ کے، اس کو خلوص کو دیکھ کے اس کو اتنی زیادہ نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، اس کو اتنے زیادہ درم و دینار عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے اندر کتنا جذبہ موجود ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان مساجد اور مدارس کو مضبوط کریں۔ اگر آج ہمارے دلوں کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوئی، ہم اپنے بچوں کو PhD MPhil اسکالر بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو دین کے قلعوں کے اندر دین کے اسکالر بنتے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ ان پہ خرچ کرنا اپنی زندگی کا مشن بنا لو۔ اگر ان پہ خرچ نہیں کرتے، اور یہ قول یاد رکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انبیاء کو کھڑا کرنا ہے، پھر اصحاب کو کھڑا کرنا ہے، انبیاء کے پیروکاروں کو کھڑا کرنا ہے، اور دنیا کے اندر جو دین کے داعی ہیں، دین کے علماء ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کے ساتھ صحابہ کرام کو کھڑا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح علماء کو بھی کھڑا کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو بندے علماء کو کھڑا کرتے ہیں، جو لوگ ان کو پڑھاتے ہیں، ان کی حفاظتیں کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جس طرح اللہ تعالیٰ ان علماء کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو علماء پہ خرچ کرتے ہیں ان
کو بھی اسی صف کے اندر شامل فرما لیں گے۔ یہ دیکھیں اتنی بڑی سعادت مندی سے آج ہم محروم ہیں۔ یہ رمضان المبارک میرے اور آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آج ٹھاٹھے مار رہی ہیں کہ میرے بندے آ جائیں میرے دربار پہ، میں ان کی ساری زندگی کی غلطیوں کو معاف فرما دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جس بندے کے آنکھ کے اندر سے ایک آنسو مکھی کے سر جتنا نکلتا ہے، یار مکھی کے سر کا کوئی حجم کوئی کلو 2 کلو تو نہیں ہے، اس کے سر کتنا چھوٹا ہے اور کتنا کو وزن ہے۔ فرمایا کہ اتنا ایک چھوٹا سا آنسو بہا ہوا یہ زمین میں انسان کا بعد میں گرتا ہے، میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے یہ آنسو بعد میں گرتا ہے، لیکن میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر پہلے تبدیل فرما دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کا پیار۔ اگر آج اور میں آپ نہیں سمجھتے تو کب سمجھیں گے؟ یہ زندگی ہمارے لیے تحفہ ہے، پتہ نہیں یہ سانسوں کی ڈوریاں کب چھوٹ جائیں اور زندگی سے ہم خیر بات کر دیں۔ ہم اپنی قبر کی تیاری کریں، قبر کے اندر جہاں پہ ایئر کنڈیشن موجود نہیں ہے، جہاں پہ اندر کوئی لائٹیں موجود نہیں ہیں، جہاں کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہاں پہ قرآن کا نور موجود ہے، وہاں پہ حدیث کی محبت موجود ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا پیار موجود ہے۔ اگر زندگی کے اندر قائم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دنیا کائنات کا سارا پانی، سمندر کتنا بڑا ہے، دریا کتنے بڑے ہیں، یہ نہریں کتنی بڑی ہیں، اگر سارے پانی کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن ایک مسلمان کی آنکھ سے بہا ہوا ایک آنسو کا قطرہ جب یہ گرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آنسو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، آپ کے دل کے اندر سے، آپ کے آنکھوں کے اندر سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ابھی آنسو نہیں بہتے، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، تو پھر تم رونے جیسا منہ ہی بنا لیا کرو۔ اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، منہ رونے جیسا بنا لیا کرو، اللہ اس چہرے کو دیکھ کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے اندر یہ جذبات موجود ہونے چاہیے، ہم یہ محبت کو پہچانیں۔ حقیقی معنوں کے اندر محبت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے، اور رمضان کا مقصد کیا ہے۔ خدا را اپنی رمضان کی گزشتہ راتوں کو اپنی برباد نہ کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے راتوں کو بازار کے اندر نکل جاتے، گلیوں کے اندر نکل جاتے اور اعلان کرتے وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ میں اس کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس بندے نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ وہ کون ایسا بندہ ہے جس نے ابھی اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل ہے، اور میں اس کے ساتھ جا کے تعزیت کروں کہ آج رمضان کی یہ گھڑیاں باقی ہیں، رمضان کی یہ سعادت مند راتیں اور دن باقی ہیں۔ یار ہمارا کیا المی ہے، اگر ہم 6 گھنٹے پہلے ڈیوٹی کرتے تھے، ہم نے رمضان المبارک میں بڑھا کے ہم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر دی ہے، رمضان المبارک کاروبار پہ لگا دی ہے، تجارت پہ لگا دی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 6 گھنٹے ڈیوٹی کے اندر سے آپ آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نکال لیتے، اس قرآن مجید کے لیے نکال لیتے۔ قاری صاحب ہمیں ترجمہ سیکھنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سیکھنا ہے۔ یہ رمضان کی سعادت مند گھڑیاں جو ضائع کر چکے ہو اس کی تلافی کر کے اس کی معافی مانگ کے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے اندر آ جاؤ، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے کٹہرے کے اندر آ جاؤ، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ کئی ایسے بندے ہیں جو مجھ سے آ کے معافی مانگے، میں ان بندوں کو معاف کروا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جنت کے ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں، جاؤ بندوں میں نے تمہیں جنت الاٹ کر دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے شمار فرمائے۔ یاد رکھیں اپنی زندگی کو پاکیزہ کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، اپنے راتوں کے اندر ان لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ دیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کو اٹھا کے دعائیں کریں، اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ کے حضور پیش کریں۔ اللہ ساری زندگی گزار کے یہ تیرے ناکارہ بندے آ گئے ہیں، اللہ یہ تیرے نافرمان بندے آ گئے ہیں، اللہ تو کہتا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے، میرے بندے مجھ سے معافی مانگے میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ ہم اپنی راتوں کے اندر آ کے اپنی راتوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، ہم اپنی راتوں کے اندر آ کے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ آج وہ ایام، وہ رمضان المبارک کی وہ سعادت مند گھڑیاں وہ میرے اور آپ سے جدا ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں یہ رمضان زندگی میں پتہ نہیں پھر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ رمضان کی بہاریں
یہ پھر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ آئیں اپنے اللہ کو راضی کریں. خدا را یہ پیغام ہے اور یہ دعوت ہے. پہلے خطبہ جمعۃ المبارک کا یہ پیغام ہمیشہ اپنے دل کے اندر یہ ڈر رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اتق اللہ حیثما کنت. یہ سارا سال آپ کو سبق بھولنا نہ چاہیے. یہ رمضان کا پیغام نوٹ کر لیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دوسرا یہ پیغام ہے اللہ سے محبت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنی ہے. آج اگر میں اور آپ نے یہ کام نہ کیے تو یار کب یہ کام کریں گے؟ یہ زندگی، یہ سعادت مند گھڑیاں خدا را ضائع نہ کریں. اس کے اندر آ کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں. اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ موجود ہوں، ایک طرف سونے کے پہاڑ موجود ہوں اور دوسری طرف فرمایا کہ میرے پاس ایک لمحہ ایسا باقی ہو جس کے اندر آ کے میں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کروں، میں ایسے سونے کے پہاڑوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دوں گا. میں محمد مصطفیٰ کے فرمان کو اپنے سینے سے لگا دوں گا. پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ کے پاس انہوں نے ایک درس کے اندر ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کاروبار کر رہے ہو، ادھر سے اذان کی صدا آ جائے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ مجھے کروڑوں روپے دے کے جائے گا، اس سے میرے کاروبار کو تقویت ملے گی، آپ کو ظاہری گمان یہ ہو، لیکن وہاں سے اللہ اکبر کی صدا آ جائے، وہاں پہ آپ لاکھ روپے کو چھوڑ کے اس لاکھ روپے سے بھاری آواز کو اپنے سینے سے لگا کے تم مسجد کی طرف آ جاؤ، تم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھو. خدا را رمضان کو اس طرح گزارنے اور رمضان سے بعد والی زندگی رمضان کی طرح گزارنی ہے. اپنی نمازوں کے اندر سستی نہیں کرنی، اپنے ایام 20 کے روزے بھی رکھنے ہیں، قرآن مجید کی پابندی کے ساتھ تلاوت بھی کرنی ہے. آپ نے زندگی کے اندر صدقات اور خیرات بھی ادا کرنے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح مانے ہم کو دنیا کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.